السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، پروگرام آواز حق کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے عید الاضحیٰ، جس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ خطیب امام بری سرکار ہیں اور روحت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے ان سے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں بھائی الحمدللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور عید قربان بھی قریب ہے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ فلسفہ عید قربان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس چیز کو قربان کرنا جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں واضح ارشاد ہوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو، قربان نہ کرو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ اولاد کو قربان کر دو جب دین قربانی مانگے۔ اگر آپ مال سے محبت کرتے ہیں تو آپ مال قربان کر دو۔ اگر آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو آپ وطن قربان کر دو، پردیس میں چلے جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو آپ کو پسند ہے وہ آپ جب دین مانگے تو دین کی بقا کے لیے، دین کے راستے میں اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دینا بلا کسی جھجک کے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ قربانی خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو عید قربان جو ہے یہ سنت ابراہیم میں شامل ہوتی ہے۔ سنت ابراہیم یہ 3 افراد کے خلوص کا نام ہے، جس میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت حاجرہ ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس میں تو انہوں نے عالم خواب میں دیکھا جناب ابراہیم نے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ جو ہے اس پہ عمل کریں، مجھے صابرین میں سے پائیے، کیونکہ نبی اور رسول کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم کے پاس جو سرمایہ تھا، جس سے محبت کرتے تھے سب سے زیادہ، وہ ان کا بیٹا اسماعیل تھا جس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے راہ میں جو ہے اللہ نے جب کہا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا بلا جھجک اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور قربان کیا بھی صحیح، لیکن اس کی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا فدیہ آ گیا۔ تو اسی لیے قربانی آج ہم سنت ابراہیم جو ہے وہ مناتے ہیں، حضرت ابراہیم کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مگر سنت ابراہیم میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہم امت محمدیہ ہونے کے بعد ذریت جناب ابراہیم اسماعیل میں شامل ہے۔ تو آج ہم پوری عقیدت کے ساتھ یہ ایک میسج ہے کہ اگر دین جب بھی آپ سے مدد مانگے گا، چاہے وہ مالی ہوگا، چاہے وہ دنیاوی ہوگی، چاہے اولاد کی ہوگی، چاہے وہ عزت کی ہوگی، تو دین کی خاطر جو ہے وہ قربان کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا، کہا کہ اے ایمان والو، تمہاری یہ جانور کے گوشت میری طرف نہیں پہنچتا، نہ تمہارے ان جانوروں کا خون میری طرف پہنچتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ جتنا گوشت زیادہ ہوگا وہ قربانی زیادہ کرے گا، یا جتنا کمزور ہوگا اتنی کم ہوگی، اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ نیکیاں نہیں ہے۔ بالکل، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں واضح کہ تمہارے جانوروں کا گوشت میری طرف نہیں آتا، نہ خون آتا ہے، میری طرف تمہارا وہ تقوی، تمہاری وہ نیت آتی ہے جس وقت آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں، وہ نیت میری طرف آتی ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب انسان یہ دیکھتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، اچھا جب پہلے قربانی دی جاتی تھی تو گوشت جو ہے وہ جانوروں کا وہ خانہ کعبہ میں رکھا جاتا تھا، تو آسمان سے بجلی گرتی تھی، جس کا گوشت جل جاتا تھا اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ اور حابیل اور قابیل کے درمیان بھی جو جھگڑا ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا
کہ قبیل حبیل کی قربانی قبول ہوگی، قبیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے وہ بھائی نے بھائی کو مار دیا. ٹھیک. تو اس لیے قربانی کا سورہ حج میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی مسلمانوں سے کہہ دو کہ یہ جو مشرک لوگ قربانی کے جانور لے کر مکے کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں سے کہو کہ ان جانوروں کا احترام کرو، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں شامل ہے اور یہ اللہ کے نام ان پہ لیے جا چکے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ جانور مشرکوں کے ہیں، جا کہاں رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. تو جب یہ معین ہو جاتے ہیں قربانی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ پھر عام جانور نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ پھر شاعر اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرانے آپ دیکھا ہوگا کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے گلے میں پٹکے ڈالے جاتے ہیں، انہیں خوبصورت رسیاں ڈالی جاتی ہیں، ان کے اوپر مہندی لگائی جاتی ہے. تو یہ پرانے زمانے سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ پرانے زمانے سے ہی کہ جو اللہ کے راستے میں جو جانور ذبح کیا جاتا تھا ان کو خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا تھا اور انہیں ضرب مارنا اور گناہ سمجھا جاتا تھا، اور ایسے جانور کے احترام کیا جاتا تھا. اور عرب لوگ اپنے پگڑیاں پٹکے اس کے گلے میں ڈالتے تھے، اور وہ جہاں بھی چلتا تھا تو پتہ چلتا یہ شاعر اللہ میں سے شامل ہے، اور ایسے جانور کا احترام کیا جاتا تھا کہ یہ ان میں شامل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام جو ہے وہ لیا جا چکا ہے. تو آج بھی اسی طریقے سے انسان جو ہے اسے سمجھاتا. اب زیادہ تر دیکھا جائے تو پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ گھر کا جانور پلا ہوا جو ہے یہ مکروہات میں شامل ہے. یہ اس لیے شامل ہے کہ بچے مانوس ہوتے ہیں اس کے ساتھ، آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے. اگر گھر میں پالتے رہتے ہیں تو آپ مانوس ہو جاتے ہیں، محبت اس جانور کے قریب ہو جاتی ہے. تو جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو تمہارے دل میں ذرہ برابر اگر رحم آ جائے، ٹھیک ہے، ذرہ برابر جنبش آ جائے، ہمدردی اظہار کر دو، تو قربانی ضائع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے آپ نے اللہ کے راہ میں دینا ہے، بلا جھجک آپ نے دینا ہے. بلا جھجک دیں گے تو یقیناً ایسی قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی. ٹھیک. جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا قربانی واجبات میں شامل ہے، اور یہ کن کن لوگوں پر شامل ہے؟ کیا جو استطاعت نہیں رکھتے کیا ان پہ بھی فرض ہے، یا پھر انہی پہ فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں؟ قربانی جو ہے اصلی واجب ان لوگوں میں ہے جو 10 ذی الحج کو مینا میں ہوتے ہیں. اچھا. یعنی کہ جو مینا میں ہے، جو حج کرنے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، ان کے لیے قربانی جو ہے وہ واجبات میں شامل ہے. اگر وہ نہیں کریں گے گنہگار بھی ہوں گے اور حج سے بھی محروم ہو جائیں گے، وہاں پہ واجب ہے. اس کے علاوہ ہٹ کر پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی رہتے ہیں انسان، مسلمانوں پہ یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ایک سنت ہوتی ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت موقدہ ہوتا ہے. سنت موقدہ وہ ہوتی ہے جو واجب کے قریب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واجب کے قریب ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو انسان استطاعت نہیں رکھتا ان پہ یہ واجب بھی نہیں ہے، کیونکہ جب یہ خود یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کے بارے میں ضرور کہا گیا کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ قربانی آپ اسے لازمی دو، چاہے آپ ادھار لے کر دو، قرض لے کر دو، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. اچھا. یعنی کہ پتہ نہیں چلے گا، وہ غیب سے یعنی کہ میں کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا، وہ قربانی جو ہے وہ دی جائے گی، وہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا. تو لہٰذا قربانی دینی چاہیے. انسان ویسے بھی دنیاوی امور میں پریشانیوں میں قرض لے لیتا ہے، اور قربانی کے لیے بھی قرض جو ہے وہ لینا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ قربانی انسان زندہ کی بھی دے سکتا ہے، مردہ کی بھی دے سکتا ہے. اصلی قربانی جو ہے وہ ایک اثار ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ ہم جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی یاد کے لیے جو ہے وہ منائی جاتی ہے. تو اس میں جانور ہوتے ہیں، تو جانور جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں. بڑے جانور جو ہیں اس میں 7 حصے بھی ہوتے ہیں. چھوٹا جانور جو ہے وہ اپنا بکرا دمبا اس میں 1 حصہ ہوتا ہے. تو 7 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں بڑے میں. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، خصوصاً کیپٹل سٹی اسلام آباد میں، کہ ہم لوگ جو ہے نا جب قربانی کا جانور لینے کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ایج کتنی ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی عیب تو اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے.
تو ہم ایک نگ پورا کرتے ہیں کہ ہم نے فرض پورا کرتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت یہ دینی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے خرید لیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں آرٹیفیشل دانت لگے ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایج ان کی کم ہوتی ہے، اس طریقے سے انہیں جو ہے وہ اپنا سجایا جاتا ہے۔ تو جو شہر کے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو اس پہچان کو جانتے ہیں، دیہاتی لوگ جو ہیں وہ تو منہ کھول کے بھی گن لیتے ہیں اس کے کتنے دانت ہے، یہ کتنے سال کا ہے۔ تو زیادہ تر یہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایج کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایج پوری ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جانور میں، ٹھیک ہے، اور اس کی رقم سے میں یہ ضرور کہوں گا اس کی رقم سے جو ہے وہ بھی حلال کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دیکھا جائے تو باقی یہ مسئلہ رہا کہ انسان بعض دفعہ قربانی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں قبولیت کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر بڑے شہروں میں ہوتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گلی میں 2-3 بکرے لیتے ہیں، 2 بندے، تو وہ جاتے ہیں بازار میں اسے لے کر پھرانے کے لیے، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بکرا اتنے کا لیا، تو نے کتنے کا لیا، تو نے اتنے کا لیا، یہ ساری میرا بکرا اس سے زیادہ ہے، اس کا اس سے زیادہ ہے۔ یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے، یہ صرف اور صرف پیسہ ضائع ہوتا ہے، باقی اس کی قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں یا جس نے بڑا بکرا لیا وہ چھوٹے بکرے والے کے ساتھ آ کر کھڑا کرے گا کہ اس ہاتھ سے کم طریقے ڈالنے کے لیے۔ تو زیادہ یہ ریاکاری جو ہے اس سے ہمیں جو ہے یہ بچنا چاہیے تاکہ ایسی قربانی قبول ہونے کے اثرات جو ہے بالکل، یہ تو بالکل دکھاوا ہو گیا نا، دکھاوا کہ آپ صرف دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس کتنی رقم ہے تو تم نے کتنے کی چیز دی ہے۔ تو اس صورت میں لیکن قربانی یاد رکھیں کہ قربانی جو صاحب استطاعت ہے، بہن بھائی ہیں، اگر ایک گھر میں 7 آدمی ہے تو 7 ہی جو ہے وہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو سب کو دینی چاہیے ترجیح۔ یہ لازمی، یہ بہت بڑا اجر ہے اس قربانی کا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے راستے میں خون بہا دینا، خون دینا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ ایک جانور کا خون بہا رہے ہیں اللہ کے راہ میں، آپ عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں، سنت ابراہیم پہ چل رہے ہیں، سنت موقدہ ہے، تو اس میں آپ کی کافی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بڑا اجر دے گا، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے شامل ہے۔ اچھا، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیپٹل میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جب جانور لیتے ہیں، اچھا اب عید کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں جی اسے ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کے لیے قصاب پہلے سارے بک ہو جاتے ہیں، یہ قصاب، اس میں زیادہ تر کرسچن لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، کرسچن لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے چھریاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ صبح سویرے دہاڑی لگانے کے لیے نا وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دن کے قصاب ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ذبح کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں پتا، وہ 8-10 آدمی مل جاتے ہیں، مل کے اسے ذبح کرتے ہیں، تو بس ذبح کر دیا تو لوگ جو سمجھدار ہے اسے تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ذبح ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ کرتا، جیسے بھی ذبح کر دے، جان نکل گئی، وہ بس اٹھا کے کر لیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دن کا قصاب نہیں ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے، قصائی ایسا ہو قصاب کہ جو انہیں پانی پلائے، اچھے طریقے سے ذبح کرے، قبلہ رخ کرے، اس کی شرائط دعا پڑھے، ٹھیک ہے، اس کے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، ٹھیک ہے، تو سارے شرائط پورے کے ساتھ جو ہے نا وہ ذبح کرے۔ اچھا بعض میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، ذبح ہونے کے بعد وہ مالک پوچھتا ہے قصاب سے، وہ کہتا ہے کہ تو نے مزدوری لینی ہے یا کھال لینی ہے، اچھا ٹھیک ہے، جانور ہے تو مزدوری لے گا یا کھال لے گا، وہ کہتا ہے جی آپ کھال لے جائیں، جب کہ کھال وہ نہیں دے سکتا، کھال صدقہ ہے، اور یہ صدقہ واجبہ میں ہے، ٹھیک، یعنی کہ یہ صدقہ جو ہے یہ سید بھی نہیں کھا سکتا، تو وہ اپنی اجرت بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کھال لے جاؤ، ٹھیک ہے، اچھا وہ کھال دے دیتا ہے، جبکہ کھال تو ویسے ہی صدقہ ہے، آپ اس کی مطلب ایک فرض رہ گیا اجرت ہے، ہاں آپ اس کی اجرت دیں جو وہ کر رہا ہے، مناسب طے کرے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب قصاب ذبح کرتا ہے، وہ اس کے تعلقات والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا حصہ دے دے، اچھا
تو وہ جب 3 حصے کرتا ہے تو حصے کے ساتھ وہ کہتا ہے اپنا دائیے کے ساتھ کہ میرا جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے اسے یتیموں والے حصوں میں نا اچھا سا گوشت ڈال زیادہ کے ڈالنا. دے. اس میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں. آپ جب ذبح کرتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں، رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ٹھیک ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک اپنا حصہ جو ہے وہ شامل ہے. 3 حصے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ رشتہ داروں کو بھی دے رہے ہیں، جن کوشش کریں ان لوگوں کو قربانی دیں کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی. زیادہ تر جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، جو محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بہت حساس ہوتے ہیں. وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، جب وہ بازاروں میں جاتے ہیں، بکرے دیکھتے ہیں، لوگ بچوں نے پکڑے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، شدت، وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، احساس کمتری کا غریب سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ. اچھا، پھر باپ جو ہے نا وہ بھی بہت بڑا، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. باپ جو ہے نا وہ خود بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ ان کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں. یہ بھی قربانی دینا چاہ رہے تھے لیکن مجبور ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے جب گوشت بنتا ہے تو اس وقت آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی ہے جس کے اندر جنہوں نے قربانی نہیں دی، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ سفید پوش ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کہ کہیں سے گوشت آئے گا تو ہم بنائیں گے. اور ان کے والدین بھی انتظار میں ہوتے ہیں، وہ بچوں کی خاطر انتظار میں ہوتے ہیں. تو خدا را اپنے رشتہ داروں کو دینے سے پہلے آپ ان لوگوں کا خیال رکھا کریں کہ جو قربانی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کی خوشی میں شامل ہو جائے. ہمارے یہاں تو بہت برا رواج آج کل چل پڑا ہے کہ اپنے فریج پہلے بھرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد کسی کو تقسیم کریں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم بالکل اس سے پیسہ لگا کر ہم ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اپنا گوشت جو ہے وہ بہت، دیکھیں اللہ نے اسی لیے عیدیں جو ہے نا، عید رمضان المبارک، عید الفطر ہے، اس کے ساتھ اللہ نے غریب کو شامل رکھا ہے کہ وہاں پہ فطرہ رکھ دی ہے. بالکل یہ عید ہے. اس عید کے ساتھ قربانی کا گوشت رشتہ داروں کا اور غریب یتیموں کا رکھ دیا. سب سے زیادہ یہ عید تو ہوتی ہی غریبوں کی ہے. غریبوں کی ہے، بالکل. دیکھیں اللہ کا کیسا نظام ہے کہ جو انسان رمضان کے اندر سیب 400 روپے کلو کر لے، لیکن لوگوں نے سیب کھانا ہے. کیلا جو ہے آپ 500 روپے درجن کر دیں. امیر غریب نے کیلا کھانا ہے. وہ خالق اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اس کی بڑی برکتیں رحمتیں ہیں رمضان المبارک کی. ٹھیک ہے، ہر دسترخوان کے اوپر خوبصورت دسترخوان سجا ہوا ہوگا رمضان المبارک میں افطاری کے ٹائم. تو اسی طریقے سے عید قربان پہ ہر انسان، ہر جانور، ہر پرندہ، اس کے منہ میں آپ دیکھیں گوشت ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، ہر طرف گوشت ہی گوشت ہوگا. اور جب پھر اتنی برکت ہے کہ دنیا کے اندر جانور ہزاروں ذبح ہو جائیں گے، لاکھوں ذبح ہو جائیں گے، اس کے باوجود کبھی عید ختم ہوگی کسی جگہ پہ یہ جانور کی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. حلال میں اتنی کیا ہے وہ برکت ہوتی ہے، قدرت. اس میں غریب کے حصے اللہ نے واضح بتایا کہ غریب کے برابر کے غریب شریک ہے اس میں. ٹھیک ہے، غریب یتیم وہ شریک ہے، آپ پہلے ان کو دیں. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں رشتہ داروں کا حصہ، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں سے ساتھ قطع تلقی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بول چال ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قیامت کے دن ہماری شفاعت کے لیے کا وہ انتظار نہ کریں کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے. سب سے پہلے آپ قریبی جو ہے ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں. اب اسے یہ بھی ایک قربانی میں شامل ہے. اثار کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہوا ہے تو انسان اپنے نفس کو مار کے انسان جو ہے وہ آگے بڑھے. تو اس صورت میں انسان اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب قربانی کا گوشت ہوتا ہے یتیموں کا، اب دروازے پہ آ گیا تو وہ کہتے ہیں یار یہ بار بار دروازہ بجاتے ہیں تو لہٰذا زیادہ زیادہ گوشت اٹھا کر دینا شروع کر دیا، زیادہ زیادہ گوشت دینا شروع کر دیا تاکہ یہ ختم ہو، غریبوں والا ختم ہو. آپ یقین کریں میں خود جو بھی میرے ساتھ کچھ فرائض ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ میں قربانی کا گوشت اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں میں پہنچاؤں کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں دی. بالکل سب سے بہترین طریقہ. ٹھیک ہے جی. اور بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر انسان کا ذہن جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک خوشی اور ایک غمی. بالکل ٹھیک ہے، یہ دو. اور یہ قدرتی طور پہ انسان خوشی کو پسند کرتا ہے اور غمی کو ناپسند کرتا ہے. بالکل. لیکن یہ دونوں کیفیتیں انسان کی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ میں غمی آئی ہے تو آپ کو اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی یہ غمی، یہ پریشانی کیسی ٹلے گی. اور آپ کے اندر خوشی آئی ہے تو اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس خوشی کو زیادہ دیر زمانے تک آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو واضح طور پہ بتایا اگر پریشانی مصیبت آ جائے تو آپ صبر کے ساتھ اس مصیبت کا مقابلہ کرو. بالکل. جب صبر کے ساتھ کرو گے تو وہ پریشانی، وہ مصیبت ٹل کے آگے چلی جائے گی. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب خوشی آ جائے تو شکر کے ساتھ 2 رکعت اللہ کی نماز پڑھو، کوئی تسبیح پڑھو، اللہ کا ہے اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں یہ ہماری زندگی میں ہم نے خوشیاں کی گھڑیاں دیکھی ہیں. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ دیر پا جو ہے انسان کے اندر جو ہے وہ رہیں گے. علامہ صاحب بتائیے گا کہ تاریخ اسلام میں 2 قربانیوں کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. ایک قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک قربانی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کہ قربانی ہے، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ قربانی کی ابتدا جو ہے وہ اسماعیل ہے، انتہا جو ہے وہ مظلوم کربلا. ٹھیک ہے. اب جناب ابراہیم کی قربانی اور امام حسین کی قربانی، ٹھیک ہے، وہ ذبح عظیم کہلوائے، وہ مظلوم کربلا جو ہے وہ کہلوائے. آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم کی قربانی میں جانور دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں. مگر مظلوم کربلا کی قربانی میں بیٹے دیے جاتے ہیں، بھتیجے دیے جاتے ہیں، بھانجے دیے جاتے ہیں، جانثار دیے جاتے ہیں، اصحاب دیے جاتے ہیں. ہاجرہ نے، ابراہیم نے جناب ہاجرہ کو نہیں بتایا کہ یہ رسی لے کر، چھری لے کر کہاں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر کربلا میں علی اکبر کو تو معلوم تھا، ام لیلہ کو معلوم تھا میرا بیٹا قربانی دینے کے لیے حسین وہاں جگہ پہ لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ یہ واپس نہیں آئیں گے. ام رباب کو موجود تھا. ٹھیک ہے. اب ہر بیوی کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. مگر مائیں کا کیا جذبہ تھا، کیا قربانی کا جذبہ تھا کہ مظلوم کربلا نے کہ 9 بھائی گھوڑے سے 4 گھنٹوں میں اتر گئے. ٹھیک ہے. مگر زینب بنت علی نے جب رات کو جلے ہوئے خیمے کے خاک پہ تیمم کرنے لگی نا تو زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کرنے لگی اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتی ہے پالنے والے تو گواہ ہے کہ آج میرے 9 بھائی گھوڑے سے اترے ہیں، میری نسل ختم ہو گئی، میرے جانثار مارے گئے اور یہ جنگل بیابان ہے، ہماری مستورات قید ہے، میں نے قید ہو کر شام میں چلا جانا ہے. مگر تو گواہ ہے کہ اس مٹی کے اندر میرے اکبر کا خون ہے، میرے حسین کا خون ہے. مگر دیکھ میں تجھے سجدہ کرنا نہیں بھول رہی، میں تیری نماز تجھے پڑھ رہی ہوں، میں تجھے یاد کر رہی ہوں. تو یہ قربانی کا جذبہ ہے کہ اتنی قربانی دینے کے باوجود کوئی توحید کو سجدہ کرنے جو ہے وہ نہیں بھولے. میں کبھی سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم کی قربانی میں جو جانور ہے سب سے چھوٹا وہ دمبا ہے اور اس کی قربانی جو ہے نا اس کی عمر 6 مہینے لکھی ہے. مظلوم کربلا کی قربانی میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 6 مہینے کا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ 6 مہینے کا ہے. مگر مظلوم کربلا نے رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، جناب ابراہیم کو معلوم تھا کیونکہ وہ نبی تھے کہ میرا بیٹا اسماعیل بچ جائے گا، میرا بیٹا بچ جائے گا، انہیں معلوم تھا. اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے جانثار، میری اولاد، میرے بھتیجے، میرے اصحاب وہ ذبح ہو جائیں گے. مگر رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر
جو ہے وہ اپنا تمام راستے میں دیکھیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وطن سے محبت کرتے ہو تو مدینے جیسا وطن، رہنے والا حسین بن علی جیسا، کہ جن مدینے کی گلیوں میں سید الانبیاء چلتے تھے، علی ابن ابی طالب چلتے تھے، جناب عباس چلتے تھے، پانچ تن پاک چلتے تھے، یا جس مدینے کے اندر جو ہے وہ اپنا آپ کے نانا کا مزار تھا، آپ کے بھائی کا مزار تھا، ٹھیک ہے، آپ کا آبائی وطن تھا، مگر اللہ کی راہ کی خاطر، رضا کی خاطر وطن قربان کر دیا، دولت تھی، سب کچھ قربان کر دی، مگر مظلوم کربلا نے اولاس علی اکبر جیسا بیٹا، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کئی بار پیچھے دوڑ کے گئے اور علی اکبر نے کہا کہ بابا بھیجتے بھی بلا کے کہا کہ بیٹا تم میری جگہ پہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ جوان بیٹے کو کیسے موت کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مگر امام حسین نے تمام قربانیاں جو تھیں وہ اللہ کی راستے میں جو ہے وہ ادا کرتے گئے، تمام اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج دیکھ لیں کہ ذبح عظیم جو ہے مظلوم کربلا۔ اچھا، امام کو یہ بھی معلوم تھا کہ قربانیاں دینے کے بعد بات یہاں پہ نہیں رکے گی، ہمارے سروں پہ نیزے پہ چڑھایا جائے گا، کوئی کہیں گے باغی ہے، نواز رسول اور جناب سیدہ کو دودھ پیا ہو، علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگ 9 لاکھ کی فوج کے کہ یہ باغی ہے، اور ایک میلے چادر والی خاتون کے میرا بھائی نمازی ہے، اور آج 1400 سال پتہ چلا کہ 9 لاکھ جھوٹے تھے، ایک علی کی بیٹی سچی تھی کہ حسین نمازی تھے۔ تو یہ جو بھی مظلوم کربلا نے وہ اتنے شریعت کے پابند تھے، اتنی قربانی میں رکھنا چاہتے تھے، کہتے ہیں نا کہ قربانی دو تو اجرت پوری دو، یہ مظلوم کربلا نے اس طریقے سے قربانی دی کہ انہوں نے یہی کہا کہ میرا کربلا محلہ میں میری جب لاش دفن ہوگی، جان نثار کی دفن ہوگی، تو یہ ان لوگوں کی زمین ہے، میں حسین نہیں چاہتا کہ غصبی زمین پہ ہماری قبریں بنے۔ 60,000 دینار میں وہ زمین خریدی گئی، اور جاگیر علی اکبر جو ہے وہ اپنا اس کا نام رکھا گیا، مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کے نام پہ لگوائی کہ ہماری قبریں وہ بھی غصبی جگہ پہ نہ لگے۔ اور پھر اس کے بعد اچھا پھر اتنا امتحان دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر یا رسول اللہ، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا۔ اب امام کا یہ استغاثہ جو تھا نا وہ 9 لاکھ میں نہیں تھا، وہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں تھیں ہر چیز نے امام کا استغاثہ سنا ہے، اسی لیے آسمان سے فرشتے آئے، جنات آئے، مچھلیاں پانی سے بلند ہونے لگی، ٹھیک ہے، تو امام کے حکم کے مطابق سب کے، مگر ایک ضمیر سوئے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کے ضمیر سوئے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ حسین کو جلدی گھوڑے سے اتارو تو ہم نے ابھی نماز ادا کرنی ہے۔ تو مظلوم کربلا نے ہمیں یہی درد کربلا ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی خاطر، اپنے مال کو دین کی خاطر، اپنی عزت کو دین کی خاطر جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔